وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آیت نمبر 84 سے 88 تک رب کا کیا پیغام ہے، آئیے جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا، یہ وعدہ لیا تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، نہ ہی ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے نکالو گے۔ انہوں نے اس بات کا اقرار بھی کیا، لیکن پھر بھی انہوں نے ایک دوسرے کا نہ صرف قتل کیا بلکہ یہ کیا کہ ایک جماعت نے دوسری جماعت کو اس کے گھروں سے بھی نکالا، یعنی قتل بھی کیا، اور جو لوگ زندہ تھے انہیں ان کے گھروں سے بھی نکالا۔ یہ گناہ میں مبتلا ہوتے تھے، ظلم کرتے تھے ایک دوسرے پر، اور ظلم میں ایک دوسرے کا ساتھ بھی دیتے تھے۔ اور جب ان کے کچھ لوگ کسی کے ہاں قیدی بن جاتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ ہمارے اوپر یہ حرام ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو ان کے گھروں سے نکالیں، اس لیے پیسہ دے کر کے ان قیدیوں کو چھڑاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم بعض کتاب پر ایمان رکھتے ہو، بعض کا انکار کرتے ہو، یعنی اگر تم جنگ ہی نہ کرو، ایک دوسرے کے خلاف لڑائی ہی نہ کرو اور ایک دوسرے کو اس کے گھر سے ہی نہ نکالو، تو تمہیں بعد میں فدیہ دے کر کے، پیسہ دے کر کے، رقم ادا کر کے اپنے بھائیوں کو چھڑانے کی نوبت ہی کیوں آئے؟ تم قتال کرتے ہو تو اس میں کوئی ہارتا ہے، کوئی جیتتا ہے، تو جو جیتتا ہے وہ دوسروں کو قید کر لیتا ہے، پھر پیسہ دے کر کے اس سے چھڑاتے ہو، تو یہ کرتے ہی کیوں ہو؟ یہودی سب کے سب مل کر کے رہتے، بنی اسرائیل سب کے سب مل کر کے رہتے تو یہ نوبت ہی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ بھی ایسا کرتے ہیں ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ذلت ہے، اور قیامت کے دن وہ اس سے خطرناک قسم کے عذاب کی جانب لوٹائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے غافل نہیں ہے۔ ایسی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو خرید رہے ہیں، یعنی دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہیں، آخرت کو بھلائے بیٹھے ہیں، تو ان سے نہ تو عذاب کو ہلکا کیا جائے گا اور نہ تو ان کی مدد کی جائے گی، یعنی ان کے ہیلپ کے لیے بھی کوئی نہیں آئے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دیا، اور موسیٰ کے بعد ہم نے کئی رسول بھیجے، ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح نشانیاں عطا کی، اور ان کی ہم نے روح القدس کے ذریعے سے مدد کی۔ روح القدس سے حضرت جبریل علیہ السلام مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب جب تمہارے پاس، یعنی بنی اسرائیل، جب جب تمہارے پاس رسول آتے کوئی بات لے کر کے، اب وہ بات اگر تمہارے نفس کے خلاف ہوتی تو تم تکبر میں مبتلا ہو جاتے، یہاں تک کہ تم نے رسولوں کے ایک جماعت کو جھٹلا دیا، ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا، اور ایک جماعت کو تم نے قتل کر دیا۔ یہی نہیں بلکہ تم تو یہ بھی کہتے تھے کہ ہمارے دل بند ہے۔ تو سنو، اللہ کی لعنت ہے ان کے کفر کی وجہ سے ان لوگوں پر جو ایسا کرتے ہیں، اور بہت کم ہی لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو حقیقت میں مومن ہیں، یا یہ کہ تمہارا ایمان بہت کم ہے، تم بہت کم ہی ایمان پر ہو، باقی تم صرف اور صرف رسولوں کو قتل کرنا، رسولوں کو جھٹلانا، یہ تمہارا شیوا رہا ہے۔ بقیہ باتیں انشاءاللہ اگلے درس میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔